بریکنگ نیوز یہاں پر آپ کو دیتے چلیں۔ پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی جبکہ وفاق اور پنجاب میں متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کا کہنا ہے کہ عوام نے الیکشن میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں ہماری 180 نشستیں موجود ہیں۔ جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں وہ جلدی ملک میں سرمایہ کاری کریں گے، رؤف حسن کا یہ بھی کہنا تھا۔ دوسرا اہم مسئلہ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح سے نون لیگ کو ملک میں مسلط کیا جا رہا ہے اس سے ملک مزید مسائل میں جائے گا۔ رؤف حسن کا کہنا تھا کہ ایک اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کے پی کے میں علی امین گنڈا پور حکومت بنائیں گے۔ رؤف حسن کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں۔ اون شرازی ہمارے ساتھ ہیں۔ اون بتائیے گا۔ جی بالکل مرزا، دیکھیے یہ اہم فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا ہے اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہدایات دی گئی ہیں اس کا اعلان ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن نے کیا ہے، اور ان کے مطابق جو مرکز میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب ہے وہاں پہ ایم کے ساتھ اشتراک کیا جائے گا، اور ایم کے پلیٹ فارم سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے کی کوشش کرے گی۔ جبکہ کے پی کی بات جہاں تک ہے وہاں پہ جماعت اسلامی کے ساتھ اشتراک جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اگر بات کریں جماعت اسلامی کی جانب سے تو جماعت اسلامی نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت سازی کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ لیاقت بلوچ جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے وہ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر پاکستان تحریک انصاف کے پارٹیز رائے کی بات کریں تو احمد ڈوگر اور علی محمد خان کا نام دیا جا رہا ہے، جو ممکنہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو ایم کی اشتراک سے قومی اسمبلی میں بیٹھے گی اس سے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے۔ جو اب سے تھوڑی دیر پہلے رؤف حسن نے پریس کانفرنس کی، ان کا کہنا تھا کہ جو آج میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے اور ان کے جو میسیجز اور فیصلے ہیں وہ قوم تک پہنچانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے مجھے مختلف جو ہے پارٹیاں ان کے ساتھ رابطہ کرنے اور مشاورت کرنے کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ سابق چیئرمین کے مطابق اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانا مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کا حل بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں کا ملک میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اسمبلیوں کا حصہ بن رہی ہے بلکہ دو جماعتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ مل کے یہ جو مرکز اور صوبائی اسمبلیوں میں جائے گی۔ ایم نے ایک سیٹ پنجاب میں جیتی ہے اور ایک مرکز میں سیٹ جیتی ہے، تو ایم کی آلریڈی ریپریزنٹیشن موجود ہے قومی اور پنجاب اسمبلی میں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی نے جو ہے وہ کے پی کی جو سیٹ ہے وہ جیتی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی ریپریزنٹیشن موجود ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ الائنس جو ہے وہ اس انداز میں کرنے جا رہی ہے کہ وہ متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ پنجاب اور مرکز میں اتحاد کرے گی، جبکہ جماعت اسلامی کے ساتھ وہ اتحاد کرے گی کے پی حکومت کے۔ اچھا اون، جس طرح سے آپ نے کے پی کے بارے میں بتایا، یعنی خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی جبکہ وفاق اور پنجاب میں متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا گیا، تو کے پی کے میں تو علی امین گنڈا پور کا نام آ گیا ہے سامنے۔ وحدت المسلمین یعنی متحدہ وحدت المسلمین کے حوالے سے کوئی نام سامنے آئے ہیں؟ جی دیکھیں، جو امیدوار ہوں گے چاہے کے پی کے ہو، پنجاب ہو یا مرکز ہو، وہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی ہوں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس میجارٹی ہے ان جماعتوں کی نسبت جن سے وہ اتحاد کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کیونکہ تحریک انصاف کو قانونی طور پہ ایک پیچیدگی کا سامنا تھا کہ وہ بطور پارٹی پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھی، اس کے امیدوار آزاد تھے، تو انہیں کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا تھا، اس کے بعد وہ پارلیمانی جو ہے وہ کھیل میں شرکت کر سکتے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پارلیمان کا حصہ بننے کے لیے اور اس میں اپنے جو ہے وہ مختلف رہنما لانے کے لیے، یعنی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے جو ہے مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے اب یہ اتحاد کیا ہے جو ایم اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کچھ مزید بھی منظوریاں دی ہیں کہ کس انداز میں پارٹی جا کے مختلف پارٹیوں کے ساتھ جا کے مشاورت کرے گی، کون اس کو لیڈ کرے گا۔ تو یہ اس وقت بڑی خبر سامنے آئی ہے کیونکہ آج تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت تھی جہاں پہ وکلا گئے ہوئے تھے اور وہیں پہ انہیں یہ ہدایات دی گئی۔ ٹھیک، اچھا اون، علی امین گنڈا پور کا نام تو فائنل کر لیا گیا لیکن کچھ لوگوں کو تحفظات بھی ہیں اس حوالے سے، کیا کوئی دوسری تھاٹ دیے جانے کا امکان ہے؟ جی دیکھیں، بالکل پارٹی کے اندر کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ان کے خلاف بھی لابی موجود ہے اور
2 سے 3 ایسی لابیاں ہیں جو اپنے امیدوار کو سامنے لانا چاہتی تھی. اسد قیصر کے بھائی ہیں یا دیگر لوگ تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی لابی کا شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے. تاہم حتمی فیصلہ سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا ہی تھا اور ان کی جانب سے جب یہ فیصلہ آ گیا ہے تو اس کے بعد اب کوئی اف بٹ والی صورتحال نہیں رہتی. اب پوری پارٹی کو اس پہ لبیک کہنا ہوگا. جو لوگ لبیک نہیں کہیں گے پھر ان کو پارٹی سے رائے جدا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ڈائریکٹلی طور پہ جو احکامات ہیں وہ عمران خان کی جانب سے آئے ہیں اور اس وقت بھی آلدو کہ عمران خان پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں لیکن مکمل طور پہ عمران خان ہی پارٹی کے فیصلے کر رہے ہیں اور اسی کو ہولڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا لاسٹلی کہ یہ فائنل فیصلہ ہے یا پھر اس پر مشاورت ابھی جاری ہے؟ جی دیکھیں یہ جو ابھی تک بتایا گیا ہے رؤوف حسن کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے پیغام دیا ہے اور وہ پیغام اور فیصلہ ہمیں پہنچانے کا کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فائنل ہے. میری تحریک انصاف کے دیگر لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے رہنماؤں سے تو وہ بھی اس کو حتمی قرار دے رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا نام اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد اور جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کو وہ بھی حتمی قرار دے رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک و شبے کی اس وقت تک گنجائش نہیں ہے کیونکہ پارٹی کے جو ترجمان ہیں آفیشلی طور پہ رؤوف حسن ان کی جانب سے یہ جو ہے وہ پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا ہے. تو باقاعدہ طور پہ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب اور مرکز میں وہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کر کے جائے گی, اسمبلی کا حصہ بنے گی, جبکہ جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں اتحاد کیا جائے گا. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ اب باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف نے اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا, یعنی پاکستان تحریک انصاف اب اسمبلیوں کا حصہ بنے گی. تو وہ جو بظاہر لگ رہا تھا کہ کوئی آئینی جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے یا پیچیدگی بن سکتی ہے اگر تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی ہے تو سوالیہ نشان پیدا ہو سکتا ہے اس جنرل الیکشن پہ. یا اس سے پہلے جو بات سامنے آ رہی تھی کہ تحریک انصاف نے ریزائن مانگے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بیان حلفی بھی مانگے تھے, تو وہ تمام جو چیزیں ہیں ان کی اب کافی حد تک نفی ہوگی اور تحریک انصاف اب پارلیمان کی سیاست کا حصہ بننے جا رہی ہے. ٹھیک, پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کی سیاست کا حصہ بننے جا رہی ہے, میدان خالی نہیں چھوڑنے جا رہی. اون شرازی ذرا نمبر گیم کے حوالے سے بتائیے گا اس وقت نمبر گیم کی کیا صورتحال ہے کے پی کے میں؟ فرسٹلی کے پی کے کی بات کریں تو بالکل سادہ میجارٹی نہیں بلکہ 2/3 میجارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو بیکڈ امیدوار تھے جن کو سپورٹ کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف, ابھی تک تو وہ آزاد امیدوار ہی ہیں جن کو سپورٹ کر رہی تھی. اب یہ جب جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کریں گے, باقاعدہ طور پہ یہ جماعت اسلامی کو جوائن کریں گے, تو اس کے بعد وہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں خواتین کی اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی اسپیشل سیٹیں ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو میسر ہو جائیں گی. تو اس وقت بڑا ایزی سچویشن ہے, ون ون سچویشن ہے. کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھرپور میجورٹی موجود ہے. اگر 10 سے 15 آزاد ارکان مائنس بھی ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر بھی جاتے ہیں, اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کے پی کے میں اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں. لیکن علی امین گنڈا پور کا جہاں تک نام ہے وہ چاہے جو بانی چیئرمین کی ہے وہ بڑی آپ یہ کہیں کہ ایک انٹرسٹنگ چوائس ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور 9 مئی کے کیسز میں ڈائریکٹلی طور پہ ان کا نام ہے اور وہ اس سے پہلے جو ہیں وہ مفرور بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ موجود چھپے بھی رہے, یعنی اس طرح کر کے. تو یہ جو بانی چیئرمین کی ایک سامنے آتی ہے چوائس یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور خاص کر کے پارٹی میں اور بھی ایسی لابیاں کام کر رہی تھی جو چاہتی تھی کہ ان کا امیدوار بطور وزیر اعلیٰ ہے, لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی کافی حد تک حیران کن. ٹھیک, اسد قیصر کو ناراضگی ہو سکتی ہے یا پھر تورو صاحب کو ناراضگی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ تو کچھ کے پی کے کی صورتحال ہے, یہاں پر آپ نے واضح کر دیا. لیکن جو پنجاب میں آپ بتا رہے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا, تو پنجاب میں نمبر گیم تو کچھ اور بتا رہی ہے, شہباز شریف پی ایم ایل این تو کچھ اور بتا رہی ہے. دیکھیں مرزا, جو پارلیمانی سیاست ہوتی ہے اس میں نمبر گیم کے ساتھ ساتھ ایک سگنلنگ ہوتی ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس محض 17 سیٹیں تھی قومی اسمبلی میں, تو تب بھی پیپلز پارٹی نے اپنا وزیر اعظم کا امیدوار جو ہے وہ سامنے لے کے آئی تھی. اب اگر بات کریں پنجاب کی, تو پنجاب میں اس وقت ایم ڈبلیو ایم کی 1 سیٹ ہے اور تحریک انصاف کے جو امیدوار وہ جن کو تحریک انصاف سپورٹ کر رہی تھی ان امیدواروں کو بھی شامل کریں تو یہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنا سکے یا مرکز میں حکومت بنا سکے. تاہم وہ اس اسمبلی کا حصہ بننے جا رہے ہیں پنجاب اور مرکز میں, تو وہاں پہ دونوں جگہوں پہ وہ اپوزیشن کریں گے. تو اس وقت نمبر گیم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کے حق میں آئی, یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو آئی پی پی ہے, اس کے علاوہ کاف لیگ ہے, ان کے ساتھ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی تھی
اور پھر اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مرکز میں مل کے حکومت بناتی ہیں تو 10 سیٹیں جو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ہیں وہ بھی نون لیگ کو جائیں گی. تو اس کے بعد نون لیگ کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے پنجاب میں حکومت بنانا, جبکہ پاکستان تحریک انصاف اگر MWM کے ساتھ اتحاد کے ساتھ پنجاب میں جاتی ہے, ہاں یہ ضرور ہے وہ اپوزیشن لیڈر لے لیں گے, جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ ان کا ہوگا, لیکن حکومت جو ہوگی وہ نون لیگ اور اتحادی. ٹھیک, ہمارے ساتھ ہی رہی گا.